تو یہ میں تھوڑا سا ایک یہ میں نے 5-6 کالم لکھے ہیں. ایک گدھوں کے بارے میں ہے, کتوں کے بارے میں ہے, مگرمچھوں کے بارے میں ہے. تو میں نے سوچا کہ بھئی موقع کی مناسبت سے گدھوں کے بارے میں کالم پڑھیں. آپ کی ذرہ نوازی پر ہم سب بہت خوش ہیں, بلکہ گدھا نوازی پر. تو بارے گدھوں کے کچھ بیان ہو جائے کہ گدھا سب جانوروں سے کام کا اور فعال جانور ہے. شاید میں پہلا خود ساختہ دانشور ہوں جس نے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ بیشتر امریکی گدھے ہیں, بلکہ بصد ادب عرض کرتا ہوں کہ فی زمانہ صدر اوباما سب سے بڑے گدھے ہیں, کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا امتیازی نشان گدھا ہے. اور پچھلے 2 الیکشنوں میں امریکی عوام نے ڈیموکریٹس کو ہی ووٹ دیا ہے, یعنی گدھے کو پسند کیا ہے. اوباما ظاہر ہے اس پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے بجا طور پر سب سے بڑے گدھے کہلائے جانے کے حقدار. ادھر ہماری حکمران پارٹی کا نشان شیر ہے, یعنی شیروں کی حکومت ہے. لیکن یہ عجیب سے شیر ہیں کہ اپنے ملک کے معاملات چلانے کے لیے گدھوں سے نہ صرف مشورہ لیتے لیکن یہ کدھر گیا, گدھوں سے مشورہ لیتے. جی ہاں, لیکن یہ عجیب سے شیر ہیں کہ اپنے ملک کے معاملات چلانے کے لیے گدھوں سے نہ صرف مشورہ لیتے ہیں, ان کے احکامات کے سامنے دم ہلانے لگتے ہیں, بلکہ امداد کی بھیک والا کشکول بھی گدھوں کے سامنے دراز کرتے ہیں. اور گدھے مہربانی کرتے ہیں اور شیروں کے کشکول میں کچھ ڈالر ڈال دیتے ہیں, جس سے گلشن کا کاروبار چلتا رہتا ہے. یاد رہے کہ یہ گلشن فیض صاحب والا یا والی نہیں ہے. شنوید ہے کہ ایک عمر رسیدہ طوائف گلشن نام کی تھی, جس کے پاس نہ کوئی آتا تھا اور نہ کوئی جاتا تھا, اور اگر کوئی بھولا بٹکا آتا تھا تو دوبارہ نہ آتا تھا. تو وہ اس نے بیکاری سے تنگ آ کر اپنے کوٹھے کے باہر ایک تختی آویزاں کر دی جس پر لکھا تھا, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. چنانچہ کاروبار چل نکلا. ویسے آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ حکمران پارٹی کا نشان ایک چیتا ہے, شیر نہیں. بہر طور یہ محکمہ انسداد بے رحمی برائے حیوانات کا کام ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھائے کہ حضور آپ نے اپنی رہائش گاہ کے باہر ببر شیروں کے مجسمے سجا رکھے ہیں, اور الیکشن کے دوران بھی آپ چڑیا گھر کے شیر اغوا کر کے انہیں اپنے جلسوں میں نمائش کرتے ہیں, جبکہ بیلٹ پیپر پر تصویر ایک چیتے کی ہوتی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خصوصی طور پر پنجاب میں اپنے آپ کو شیر کہلوانے کا بہت رواج. تو ایک انتخابی جلسے میں جب شیر پنجاب کے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے تو ایک مونک فلسفی, آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے, تو ایک مونک فلسفی نے کھڑے ہو کر نہایت متانت سے ان شیر صاحب سے سوال کیا تھا کہ حضور یہ تو فرمائیے کہ کیا شیر صاحب بنفس نفیس آپ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے یا والدہ محترمہ خصوصی طور پر جنگل میں جایا کرتی؟ بہتر بیان گدھوں کا ہو رہا تھا جو ان دنوں ہمارے اندھ آتا ہے, اور بیچ میں شیر دم ہلانے لگے. میں گدھوں کی فضیلت کے بارے میں بہت سے تاریخی اور مذہبی حوالے دے سکتا ہوں, اور ان میں سب سے افضل خر عیسیٰ ہے, جس کے بارے میں ایک فضول سی روایت ہے کہ خر عیسیٰ اگر مکہ بھی گیا تو اور لوٹا تو ایک خر یا گدھا ہی رہا. اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ مکہ سے لوٹنے پر وہ غریب کیا ہو جاتا؟ اونٹ ہو جاتا, زرافہ ہو جاتا. گدھا گیا تھا تو گدھا ہی واپس آنا تھا نا. جیسے لاکھوں لوگ مکہ جاتے ہیں تو واپسی پر انسان ہی رہتے ہیں نا, گدھے بیچارے کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ حیوانات کی تعداد کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سروے کے مطابق پاکستان میں آبادی کے تناسب سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ گدھے پائے جاتے ہیں. یہ بالکل ایک فیکٹ. اور سب کے سب گدھے نہیں ہوتے, ان میں یقیناً گدھیاں بھی شامل ہیں, ورنہ اتنے گدھے کہاں سے آ جاتے. دیگر پاکستانیوں کی مانند گدھے بھی خاندانی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے. ان میں ان کی کچھ بدنی مجبوریوں کا بھی عمل اور بہت سارا دخل ہے. خر عیسیٰ کے علاوہ تاریخ عالم میں سب سے مشہور ملا نصر الدین کا گدھا ہے. حکایت ہے کہ ایک پڑوسی ملا سے اس کا گدھا مانگنے کے لیے آیا تو ملا نے کہا کہ افسوس, اسے تو میرا ایک دوست ابھی مانگ کر لے گیا ہے. اس دوران گھر کے اندر بندے گدھے نے ڈھینچوں ڈھینچوں کا آلاپ شروع کر دیا. تو پڑوسی نے کہا, ملا جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ گدھا بول رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ اسے تمہارا کوئی دوست لے گیا ہے. تو ملا نصر الدین نے نہایت سنجیدگی سے کہا,
شرم تو تمہیں آنی چاہیے، میری زبان کا اعتبار نہیں کرتے، گدھے کی زبان کا اعتبار کر لیے۔ صرف ہم پاکستانی ہیں جو امریکی گدھے کی زبان کا ہی اعتبار کرتے ہیں اور پچھلے 66 برس سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر نصف شب کے قریب وہ فون کر کے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دو، تو ہمارے کمانڈو جنرل کھڑے ہو کر سیلوٹ کر کے کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور ہم افغانستان سے بیاہے جاتے ہیں۔ ویسے ہم نے اپنے گدھوں کی کبھی قدر نہیں کی، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے۔ یہ ایک میرا خیال میں سینسر کر دیتا ہم نے باہر میں سینسر نہیں کیا تو اب یہاں کیا سینسر کرنا؟ یہاں سب لوگ عاقل و بالغ ہیں۔ اچھا، ویسے ہم نے اپنے گدھوں کو کبھی قدر نہیں کی، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے۔ یہ الگ بات کہ وہ ہم سے پوچھے بغیر اکثر اوقات دن دہاڑے برسر عام اپنے حقوق اور ادا کرتے پائے جاتے ہیں اور ان پر کوئی حد نافذ نہیں ہوتی، قدغن نہیں لگتی، اور باعفت بیویاں صرف ایک نافسودہ نظر ڈال کر اور بہت دیر تک ڈال کر گھر چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے شوہروں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ ہم نے اپنے گدھوں کی قدر اس لیے بھی نہیں کی کہ ہم اکثر نہایت لاڈ سے اپنے بیٹوں کو کھوتیزہ پتر کہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگر وہ پتر ہیں تو آپ کے ہیں۔